السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ایک مسئلہ سوشل میڈیا پر زیر بحث بنا ہوا ہے، وہ یہ ہے انڈیا کی ایک منتری اسمرتی ایرانی سعودی عرب گئی اور وہ مدینہ منورہ مسجد نبوی کے پاس تک گئی۔ اس کی فوٹو ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں جس میں وہ مسجد نبوی کے باہر کھڑی ہو کر تصویریں لے رہی ہیں۔ اب اس پر بہت زیادہ بحث چل رہی ہے کہ یہ مدینہ منورہ کیوں گئی، سیاسی اعتبار سے جانا کیسا ہے، اس کا آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ مناسب نہیں ہے۔ ہمیں تو صرف یہ بتلانا ہے کہ دینی اعتبار سے، مسئلے کے اعتبار سے کیا کوئی کافر مکہ یا مدینہ جا سکتا ہے یا نہیں۔ اور ایک یہ آیت پیش کی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، سورہ توبہ آیت نمبر 28۔ اے ایمان والو، بلا شبہ مشرکین ناپاک ہیں، پس وہ اس سال کے بعد مسجد حرام سے قریب نہ ہو۔ یہ آیت پیش کی جا رہی ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے، کیا اس آیت سے استدلال کرنا درست ہے یا نہیں، اور کیا مشرکین مسجد حرام مکہ مکرمہ کے اندر یا مدینہ منورہ کے اندر جا سکتے ہیں یا نہیں، اس میں فقہاء کرام کی کیا رائے ہے۔ دیکھیے، اس آیت کے اندر مشرکین کو مسجد حرام سے جانے سے منع کیا گیا ہے، تو اب کیا صرف حج اور عمرے کے موقع پر نہیں جا سکتے، یا یہ کہ مشرکین کے ساتھ اس حکم میں اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی بھی شامل ہے یا نہیں، اور کیا یہ حکم صرف مسجد حرام کو شامل ہے یا دیگر مساجد کو بھی یہ حکم شامل ہے یا نہیں۔ قرآن کریم میں اس کی وضاحت نہیں ہے، لہذا ائمہ کرام، فقہاء کرام نے قرآن کریم کی آیت کے اشارات اور احادیث نبوی کی روشنی میں مختلف رائے ظاہر کی ہے۔ سب سے پہلے فقہاء مدینہ امام مالک علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے کہ چونکہ مشرکین ناپاک ہوتے ہیں باطنی اعتبار سے، کیونکہ ان کے عقائد مشرکانہ ہیں جو ناپاک ہیں، کیونکہ مشرکین ناپاک ہوتے ہیں باطنی اعتبار سے یعنی کفر و شرک کی وجہ سے۔ دوسرے یہ کہ ظاہری اعتبار سے بھی ناپاک ہوتے ہیں، جیسے بہت سی چیزیں وہ ہیں جو اسلام میں ناپاک ہیں لیکن وہ ان کا خیال نہیں کرتے، جیسے شراب ناپاک ہے اور وہ شراب پیتے ہیں، اسی طرح خنزیر کا گوشت ناپاک ہے اور وہ اس کو کھاتے ہیں، اسی طرح جنابت کے بعد وہ غسل کا اہتمام نہیں کرتے، تو ظاہری اعتبار سے بھی ناپاک ہے اور باطنی اعتبار سے بھی ناپاک ہیں۔ تو لہذا کفار اور مشرکین کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، خواہ وہ کوئی سی بھی مسجد ہو۔ اور وہ دلیل میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وہ خط پیش کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے حکام کے نام لکھا تھا اور جس میں حوالے کے طور پر اسی آیت کو پیش کیا گیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ دوسری حدیث شریف میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا احل المسجد لجنوب ولا حائض، میں حلال نہیں کرتا ہوں مسجد کو کسی جنوبی کے لیے اور کسی حائضہ کے لیے۔ تو ان آیت کی روشنی میں اور احادیث شریف کی روشنی میں امام مالک اور فقہاء مدینہ کا مسلک یہ ہے کہ کفار اور مشرکین چونکہ ناپاک ہے ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی، اس لیے مسجد میں داخل نہیں ہوں گے۔ دوسرا مسئلہ امام شافعی علیہ الرحمہ کا یہ ہے کہ یہ حکم کفار کو بھی شامل ہے اور اہل کتاب کو بھی شامل ہے، لیکن یہ خاص ہے صرف مسجد حرام کے ساتھ، جیسا کہ قرآن کریم میں صرف مسجد حرام میں داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے، دیگر مساجد میں داخل ہونے سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ ثمامہ بن اسال، ان کو حالت کفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا تھا اور 3 دن تک یہ مسجد نبوی کے ستون سے بندے رہے حالت کفر میں۔ لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف مسجد حرام میں داخلہ ممنوع ہے، مسجد حرام کے علاوہ مسجد نبوی یا دیگر مسجدوں میں کفار جا سکتے ہیں۔ سب سے اخیر میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا مسلک یہ ہے کہ آیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کفار یا مشرکین کو مسجد میں داخل ہونے سے منع کیا گیا ہو، بلکہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ کفار اور مشرکین آئندہ سال سے اپنے مشرکین عقائد کے مطابق حج اور عمرہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اعلان کرنے کے لیے جب بھیجا گیا تو انہوں نے یہی اعلان کیا تھا، لا یحجن بعد العام مشرکن، کہ اس سال کے بعد کوئی مشرکین حج نہیں کرے گا۔ لہذا آیت کا مقصد یہی ہے کہ اس سال کے بعد کوئی بھی مشرکین، یعنی 9 ہجری میں اعلان ہوا تھا، یعنی 9 ہجری کے بعد کوئی بھی مشرکین اپنے باطل عقائد کے مطابق، جس طرح کہ وہ زمانہ جاہلیت سے کرتے آ رہے تھے، ان عقائد کے مطابق، مشرکین عقائد کے مطابق حج
اور عمرہ نہیں کر سکیں گے۔ لہذا آیت کا مطلب یہی ہے کہ مشرکین آئندہ سال سے حج اور عمرہ نہیں کر سکیں گے۔ رہا یہ مسئلہ کہ کیا مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں نہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی رائے یہی ہے کہ کفار اور مشرکین مسجد حرام میں داخل ہو سکتے ہیں، اور کفار کو جو ناپاک کہا گیا ہے وہ باطنی کفر اور شرک کے اعتبار سے کہا گیا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی رائے یہی ہے کہ آیت کا مطلب صرف کفار اور مشرکین کو باطل عقائد کے مطابق حج اور عمرہ کرنے سے روکنا تھا، لہذا کفار اور مشرکین مسجد حرام میں یعنی حدود حرم میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن دیگر مسجدوں کے اندر جیسا کہ خواہ وہ مسجد نبوی ہو یا دیگر مساجد کوئی بھی ہو، کفار اور مشرکین مسجد میں اگر واقعتاً ضرورت ہے تو داخل ہو سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت کفار اور مشرکین مسجدوں میں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ باطنی اعتبار سے بھی ناپاک ہیں اور ظاہری اعتبار سے بھی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتے، تو لہذا کفار اور مشرکین کا مسجدوں میں جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ اسمرتی ایرانی صاحبہ کا، تو وہ مسجد نبوی کے اندر نہیں گئی، مسجد نبوی سے باہر ہی گئی۔ بہرحال سیاسی اعتبار سے تو مناسب نہیں ہے، لیکن مسئلے کے روح سے مدینہ منورہ میں کافر جا سکتے ہیں، بلکہ مسجد نبوی میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن اب حالات کے اعتبار سے سیاسی اعتبار سے مناسب نہیں ہے۔ اگر اجازت دی جائے گی تو دیگر مشرکین بھی مسجدوں میں جانا شروع ہو جائیں گے، اور پھر اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔